بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ میرے انتہائی قابل قدر اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بات کو اپنے دل کے دروازے کو کھول کر سنیں۔ یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی جو جڑ پکڑے ہوئے ہے، وہ برائی جو ہر چھوٹے بڑے کے زبان پر جاری ہے، یہاں تک کہ بہت سارے گھروں میں ہم اس برائی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ برائی گالی ہے۔ یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس کی بہت زیادہ قباحت آئی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس کی قباحت، اس کی خطرناکیت ہمارے دلوں سے نکل گئی، اور آج اس زبان کا گناہ ہر گلی میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ یہ گالی آپ کو کھیل کے میدانوں میں، دکانوں میں، گھروں کے اندر آپ کو سننے کو مل جائے گی۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے زبان سے کیا بول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ زبان، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، ہم اس کو استعمال کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبصورت نعمت جسے ہم اگر صحیح سے استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس زبان سے کسی کا دل جیتنا چاہیں تو بڑی آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ ہم اس زبان سے کسی کے دل میں اپنی محبت بیٹھانا چاہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم اسی زبان سے دوستی کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ ہم اس زبان سے لوگوں کے درمیان بھلائی اور خیر کی باتیں پھیلا سکتے ہیں، اور اسی زبان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کے اندر طاقت دی ہے اور یہ اختیار دیا ہے۔ اگر ہم اسے غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہیں تو ہم اس زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر سکتے ہیں۔ ہم اس زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی دشمنی اور نفرت بیٹھا سکتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے ہم چاہیں تو لوگوں کے درمیان ہم برائیاں اور بے حیائیاں پھیلا سکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں یہ گالی کتنی عام ہو چکی ہے، حالانکہ ہم کو پتہ نہیں ہے ہم اس گالی کے اندر، اس ماں بہن کی گالی کے اندر کیا بول رہے ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک دوسرے کو گالی دے دیتا ہے۔ شوہر بیوی کو گالی دیتا ہے، ایک دوست دوسرے دوستوں کو گالی دیتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ وہ کھیل کود کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ گالی بک دیتا ہے۔ خاص طور میں اپنے شہر کے اندر دیکھتا ہوں، اپنے شہر کے گلیوں میں دیکھتا ہوں، اپنے شہر کے دکانوں میں دیکھتا ہوں، اپنے شہر کے کھیل کے میدانوں میں دیکھتا ہوں۔ اگر 10 منٹ کھڑے ہو جاؤ تو 10 ماں کی گالی کانوں کو سننے کو مل جاتی ہے۔ حالانکہ ذرا ہم غور کریں کہ ہم اس گالی کے اندر کیا بول رہے ہیں، اس گالی کے مطلب پر غور کریں۔ ہم اس گالی کے اندر ہم اس ماں کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العالمین نے جنت جیسی عظیم نعمت لا کر رکھ دی۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج ہم اس کو گالی دے رہے ہیں۔ گالی کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ گالی کے اندر، ماں کی گالی کے اندر ہم یہ بول رہے ہیں کہ تمہاری ماں کے ساتھ زناکاری کی جائے، تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ یہی مطلب ہے ماں کی گالی کا، اور ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ اور یہ بات ایک دوست دوسرے دوستوں کو کہہ رہا ہے، یہ بات ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے۔
افسوس کی بات، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی یہی بات آپ کے منہ پر آ کر کہے، آپ کا کوئی دوست آپ سے یہ آ کر کہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ زناکاری کی جانی چاہیے، تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کی جانی چاہیے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ آپ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی مول لے لیں گے، آپ اس کا گلا پکڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ اس سے ہر طریقے کا نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے آپ کے ماں کے سلسلے میں ایسی باتیں کہہ دی۔ میرے دوستو بتائیے، ہم دن رات گالیوں کے اندر ایک دوسرے کو یہی تو کہہ رہے ہیں۔ جس ماں نے 9 مہینے ہمیں گود میں کوکھ میں پالا اور نہ جانے کتنی نیندیں ہمارے لیے حرام کی، جس ماں کو دیکھنا ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، آج اس ماں کو کھیل کے میدان میں ذلیل کیا جا رہا ہے، آج اس ماں کو دکانوں میں رسوا کیا جا رہا ہے، آج اس ماں کو اس ماں کی ذلت کو اپنی زبان کی لذت بنا لی گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، دن رات ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کی ماں کی عزت کو اچھال رہا ہے، اور وہ دوست، وہ بے غیرت دوست، اس کی حس مر چکی ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ماں کی ذلت کو برداشت کرتا ہے اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ گویا کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کے ساتھ اس بات پر معاہدہ کر لیا، اس بات پر ایگریمنٹ کر لیا کہ تم میری ماں کو ذلیل کرو، تم میری ماں کے ساتھ بدکاری کی باتیں کرو، میں خوشی خوشی برداشت کروں گا، اور میں تمہاری ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کی بات کروں، تم خوشی خوشی برداشت کرنا، اور سارے لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے آج آپ کو پتا چلا کہ اصل میں گالی کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں پتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس احساس کے بعد اور اس کے مطلب کو سمجھ لینے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کسی کی زبان میں یہ طاقت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آج کے بعد کسی کو گالی بکے گا، کسی کی ماں کو ذلیل کرے گا، کسی کی ماں کو رسوا کرے گا۔ جب ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے، یعنی کوئی میری ماں کے ساتھ کہے کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، ہم یہ لفظ نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر ہم اس کو ماں کی گالی کے ساتھ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ افسوس کی بات۔ اور ایک اور گالی جو ہر گھر میں دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے بیٹے کو دے رہی ہے، باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، اور وہ گالی یعنی حرامی کی گالی ہے۔ میں اپنی زبان سے کہنے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے ناجائز اولاد، یعنی وہ جو زناکاری سے پیدا ہوا، وہ لڑکا جو زنا اور بدکاری کے ساتھ پیدا ہوا، اس کو یہ لفظ، اس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک ماں اپنے بیٹے کو یہ گالی دے رہی ہے، گویا کہ وہ یہ گالی دے کر اپنے اوپر الزام لگا رہی ہے، اپنے بیٹے کو پر الزام لگا رہی ہے، اپنے شوہر کے اوپر وہ کالا دھبا لگا رہی ہے۔ لیکن ہمیں افسوس نہیں، دن رات ہم یہ گالی گھروں میں بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھیں، اپنے معاشرے سے اس برائی کو نکال کر پھینک دیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں، اپنی غیرت کو زندہ کریں، اپنے ضمیر کو زندہ کریں، اور اس بات کا عہد کریں کہ آج سے میں نہ تو کسی کو گالی دوں گا اور نہ ہی گالی سنوں گا۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں اس کا احترام کروں گا، چاہے وہ میری ماں ہو، چاہے وہ کسی اور کی ماں ہو، چاہے وہ غریب کی ماں ہو، چاہے وہ ملازم کی ماں ہو۔ ایک اور بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا بڑا مالک اپنے ملازم کو بڑی آسانی کے ساتھ گالی دے دیتا ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں، آپ مالک ہیں، آپ سیٹ ہیں، آپ مالدار ہیں، اگر آپ کی ماں کی عزت ہے، آپ کی ماں کی قدر ہے، تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، چاہے وہ غریب ہو، وہ فقیر ہو، وہ بے روزگار ہو، وہ جو بھی ہو، اس کی ماں قابل قدر ہے، قابل احترام ہے۔ مجھے یقین ہے خاص طور سے اپنے شہر والوں سے، اہل مئو سے، کہ میری بات پر غور کیا جائے گا اور میری بات کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے گا، اور اس مسئلے کی سنگینی کو دل پر لیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر
کر کے اپنے معاشرے سے اس گالی کی بیماری کو نکال کر پھینکیں گے۔ اور مجھے اور میری درخواست ہے علماء کرام سے کہ وہ جمعے کے منبر سے اس بات کی حقیقت کو یعنی گالی کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لے آئیں اور اس سے لوگوں کو دور کرنے کی مکمل اور بھرپور کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔